تسلیما محبت کے ساتھ درود السلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ المنافقون کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس میں ایک ایسی بیماری کا ذکر ہے جو انسان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ یہ فتنہ جسے ہم منافقت کہتے ہیں، نفاق کہتے ہیں، انسان کا دو رنگ ہونا، کہ یہاں کچھ بات ہے، کسی محفل میں کوئی اور بات ہے، تو اس کو منافق کو ذی الوجہین بھی کہتے ہیں، دو چہروں والا۔ میرے سامنے کچھ اور بات ہے، اگلے کے سامنے کچھ اور بات ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانہ اقدس میں بھی عبداللہ بن ابی منافق، جسے رئیس المنافقین کہتے ہیں، اس کے دل میں حضور کا نفاق اس طرح تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نفاق کی وجہ سے اس کی بظاہر جو وہ ایمان لایا تھا اس کو قبول نہیں کیا۔ کیونکہ ایمان کیا ہے کہ یک رنگ ہو جا، ٹھیک ہے نا جی، یک رنگ ہونا جو ہے نا اس سے ایمان کہتے ہیں۔ کہ عبداللہ بن ابی منافق جب اس نے دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو چلو میں بھی شامل ہو جاتا ہوں، انہیں کون سا پتہ چلنا ہے، تو وہ بظاہر مسلمان ہو گیا۔ لیکن جب حضور کے پاس ہوتا تو آپ کی باتیں کرتا، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس چلا جاتا تو پھر کہتا میں ان کے ساتھ کب ہوں، میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اگر وہ سچے نبی ہوتے تو میرے حال سے واقف ہوتے۔ اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مہلت دے رہے ہیں۔ تو وقت گزرتا گیا، کئی صحابہ کرام نے اسے سمجھایا کہ آج وقت ہے یہ درنگی چھوڑ دو اور ایک ہو کے اسلام کو اپنے دل میں بساؤ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ پھر سخت وقت آ جائے۔ اب اسی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، اس کا نام بھی عبداللہ، لیکن اس کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن فرق تھا، باپ منافق ہے اور بیٹا صحیح معنی میں مسلمان ہے۔ اسی چیز کو اللہ پاک نے جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اپنے دل میں نفاق نہ رکھو۔ یہ منافقت بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ تو میں نے شروع میں کہا کہ ایمان کو یہ کھوکھلا کر دیتی ہے، تو قرآن پاک میں پوری سورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون اس نام سے رکھی ہے تاکہ لوگ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں اور اس عیب اور اس بیماری کو اپنے دل سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون، اے محبوب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں، قالوا اور کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ پاک فرماتے ہیں خدا جانتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں۔ یہ جو منافق آپ کے کہہ رہے ہیں نا آپ کو، جو اوپر سے، تو خدا جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جب ایسے لوگ آپ کے پاس آتے نا، عبداللہ بن ابی منافق جیسے، تو آپ کے کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، یہ ہے کیونکہ جو سچے لوگ تھے، جو حضور کے سچے غلام تھے، جن کا دل منافقت سے کوسوں دور تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ ان سے راضی ہے۔
اللہ ان سے راضی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا فاروق ہیں، سیدنا شیر خدا ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان فارسی، حضرت اسامہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید، یہ سارے صحابہ کرام جو حضور کی بارگاہ میں فرمایا اللہ ان سے راضی ہے، کیونکہ ان کی توجہ کا مرکز اور ان کے ایمان کا محور وہ آپ کی ذات ہے۔ جو آپ فرماتے ہیں اسی پر ہی عمل کرتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں اسی پر ہی عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو طبقہ ہے جو منافقت رکھتا ہے، یہ اوپر سے آپ کے ساتھ ہے اور اندر سے یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان قریب ان کے منافقت کو کھول دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں بندوں کو، کوئی بھی بندہ ہو اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتے ہیں، اسے وقت دیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سنبھل جائے۔ لیکن جب منافقت بڑھ جاتی ہے تو وہ ایک کینسر کی شکل بن جاتی ہے جس کا علاج ہی ناممکن ہے۔ کسی بھی انجیکشن سے، کسی بھی روحانی علاج سے پھر اسے فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کوئی بھی برائی ہو، کوئی بھی گناہ ہو، اسے اپنے ذات کے اندر پنپنے نہ دیں۔ جیسے ہی آپ نے غلطی کی ہے، حضور نے فرمایا فوراً نیکی کیا کرو، فوراً توبہ کر لیا کرو۔ ایک تو اس گناہ کی قوت کم ہو جائے گی، اور اگر آپ نیکی پر اصرار کرتے رہیں گے تو وہ قوت کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی اور برائی آپ کے وجود سے ہمیشہ کے لیے جاتی رہے گی۔ تو کسی برائی کو اتنا نہ کرتے جائیں چاہے اس میں کتنی ہی لذت محسوس ہو۔ برائی باللہ ہر برائی ہے اور اچھائی باللہ ہر اچھائی ہے۔ تو فرمایا کہ اے محبوب میں گواہی دیتا ہوں یہ جو عبداللہ بن ابی منافق ہے، اور یہ منافق ہے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ ہیں ہم ان سے راضی ہیں، ہم ان سے خوش ہیں۔ اب وہ منافق کرتے کیا تھے؟ قرآن پاک نے ان کی ایک چیز کو بیان کیا ہے، فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ۔ فرمایا وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ یعنی اسلام کی آڑ میں بظاہر وہ لوگوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کے اپنی راہ کو ہموار کرتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ صحیح بندہ ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ 200-250 کے قریب تھے جس طرح غزوہ احد میں جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد پہاڑ کی طرف آپ نے جنگ کا ارادہ فرمایا تو 250 جو یہودی اپنا منافق تھے وہ نکل گئے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نکل گئے، ہماری تعداد کم ہو گئی، 1000 تھی 750 رہ گئی۔ تو حضور نے فرمایا تم شکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے تم سے منافقین کو نکال دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی تو پتہ چلتا ہے کہ منافق کون ہے اور حضور کا صحابی کون ہے۔ اب دیکھیں نا جب یہ مسجد قبلتین ہے جہاں قبلہ چینج ہوا تھا تو ظہر کی نماز کا وقت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی نماز پڑھی اور آدھی نماز میں حکم آ گیا کہ اپنا چہرہ کعبہ کی طرف موڑ لیں۔ حالانکہ علیحدہ بھی حکم آ سکتا تھا، علیحدہ آپ نماز پڑھ لیتے اور علیحدہ وحی آتی کہ اے میرے رسول اب آپ کا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس کی طرف منہ نہیں کرنا، خانہ کعبہ ہے۔ نماز کے بعد حکم آ جاتا، لیکن نماز کے دوران کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، محدثین فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ میرے محبوب کے چہرہ موڑنے سے اپنا چہرہ کون موڑتا ہے۔ تو جیسے حضور نے چہرہ انور موڑا نا اپنا، تو حضور کے سارے غلاموں نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہم نماز میں ہیں، نماز ٹوٹ جائے گی اور نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ انہیں پتہ تھا میرا دین میں تو، میرا ایمان میں تو۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے وہیں ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ منافقت کی پہچان ہی اس وقت ہوتی ہے مشکل وقت میں۔ حلوے کھانے کے وقت تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، جب کربلا ہوتی ہے مشکل وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ امام کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ ہے کون کون، اس وقت اپنی صفوں میں دیکھتا ہے۔ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری رات آئی تو آپ نے فرمایا خدا تیرا شکر ہے تو نے دنیا کے بہترین ساتھی مجھے عطا فرمائے، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت بھی لے دوں گا، میں تم سے ناراض بھی نہیں ہوں، میں
قیامت کے دن تمہاری سفارش بھی کروں گا، کوئی گلہ شکوہ مجھے تمہاری ذات سے نہیں ہے، تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ تو سب نے جواب دیا کہ امام علی مقام، ہم ایسی زندگی کو بدتر سمجھتے ہیں جو آپ کے بغیر ہو، ہم ایسی موت کو ترجیح دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو۔ تو یہ منافقت ایک ایسا کہ وہ ہمیشہ کے لیے محروم رہ گئے۔ تو کیا کرتے تھے؟ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی قسم۔ تو حضور قرآن پاک میں منافقین کی پہلی نشانی۔ دوسرا، وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ جب کوئی لوگ جاتے تھے وہ کہتے ادھر کیا لانا جاتے ہو، جب اللہ کو مان لی ہے، اللہ ہے تو اللہ کے رسول کے پاس کیا لینے جاتے ہو، یہ وہ کہتے تھے۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، ابھی آیت آئے گی تو وہ منع کرتے تھے، جب تم نے اللہ کو ایک مان لی ہے تو رسول کے پاس کیا لینے جاتے ہو، وہ یہ کہتے تھے۔ فرمایا انہم ساء ما کانوا یعملون، اور وہ بہت ہی برا کرتے تھے، جو منافقین کا عمل تھا وہ بہت ہی برا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس جانے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ تو فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ فرمایا کہ پہلے وہ ایمان لائے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ کافر ہو گئے۔ جب وہ کافر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جب بندہ یہ ہدایت مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب بندے کو ہدایت مل جائے پھر بھی وہ الٹے راستے پر چلے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے تھے کہ جنت مسلمانوں کے لیے بنی ہے، لیکن اگر مسلمان خود جو ہے وہ جہنم میں جانا چاہے تو اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، بنی نہیں کے لیے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ حضور پر چونکہ منافقت کی وجہ سے ایمان لائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان نہیں دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ وہ نماز بھی پیچھے پڑھتے تھے لیکن حضور کے مخالف تھے۔ تو فرمایا فہم لا یفقہون، اور اس چیز کو وہ سمجھتے نہیں تھے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہاں کا کوئی رئیس ہے؟ تو سب نے کہا یہاں عبداللہ بن ابی ہے، یہاں کا وہ سردار ہے۔ آپ نے فرمایا چلو میں سب سے پہلے اس کے گھر میں رہتا ہوں۔ یہ ایک طریقہ کار تھا کہ چلو اس کی عزت افزائی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میرے طرز عمل کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائے یا میرے قریب آ جائے۔ جب آپ کی اونٹنی وہاں رک گئی نا تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا، باہر نکلا تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور آج مدینہ میں پہلا دن ہے اور تیرے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا جی میرے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے، میرے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے۔ اب حضور نے فرمایا میں وہیں رہوں گا جہاں میری سواری رکے گی۔ اب سواری چلتی جا رہی ہے، مدینے کی ایک ایک گلی سے گزرتی جا رہی ہے، کبھی اس گھر کو دیکھتی ہے، ایک گھر کے سامنے جا کر رک گئی، وہیں بیٹھ گئی۔ حضور نے فرمایا جہاں یہ بیٹھ گئی ہے حضور کی سواری بھی کتنی سیانی ہے، جہاں حضور نے ٹھہرنا ہے حضور نے اسے نہیں روکا، حضور کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے بصیرت عطا فرما دی۔ لیکن جو حضور کے ساتھ جانور بھی جڑ گیا اللہ نے اسے بصیرت دے دی، اور ایک انسان بھی نہیں جڑا چاہے وہ کتنا ہی بڑا علامہ فہمہ ہو، وہ جاہل ہوتا ہے، وہ بے عقل ہوتا ہے، بے شعور ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب وہ سواری جو ہے رک گئی تو حضور نے فرمایا یہیں میں رکوں۔ آپ نے فرمایا کس کا گھر ہے؟ فرمایا یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے۔ اب اس کی لمبی داستان ہے کہ آپ اس گھر میں کیوں ٹھہرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سواری ہے وہ حضور کو پہچانتی بھی ہے، اور جو حضور کو پہچانتا ہے اس کو بھی پہچانتی ہے جی۔ جنہوں نے کمائیاں کرنی تھی وہ گدھے خچر اونٹیاں ہو کر بھی کمائیاں کر گئے، جنہوں نے محروم رہنا تھا وہ اپنے ذہن اور اپنے دل و دماغ پر فخر کر بیٹھے اور حضور کی ذات کو نہ پہچان کر محروم رہ گئے۔ تو فرمایا کہ منافق یہ کرتے تھے کہ وہ پہلے تو انہیں ایمان ملا لیکن وہ کافر ہو گئے۔ یہ منافقت بڑھتے بڑھتے نا بندے کو کفر تک لے جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں، ایک بھی پائی گئی تو وہ منافق۔ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے اذا حدث، جب بھی گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کاذبہ، جب بھی گفتگو کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے۔ اور جب وہ کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوتا ہے
جب اس کے ساتھ کسی کا جھگڑا ہوتا ہے تو فاجرہ گالی گلوچ کرتا ہے، یعنی جھگڑے کو ختم نہیں کرتا، اتنی بد زبانی کرتا ہے کہ وہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ حالانکہ مومن کی نشانی ہے اگر جھگڑا ہو بھی جائے تو بڑے شستہ طریقے سے اسے ختم کر دیتا ہے کہ یار تو بھی میرا بھائی ہے، میں بھی تیرا بھائی ہوں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے بڑھاتا نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ بھی منافقت کی نشانی ہے۔ اور چوتھی، اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ یہ ہے عملی نفاق، اور ایک ہے عقیدے کا نفاق، وہ ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ دو نمبری کرنا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ دغا کرنا، اسے عقیدے کا نفاق کہتے ہیں۔ جب یہ نفاق بڑھتا جاتا ہے تو یہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے، چونکہ عبداللہ بن ابی حضور کے زمانے میں رہ رہا تھا اور حضور کے ساتھ ہی وہ منافقت کر رہا تھا، تو اس کا جب منافقت اس کی بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی منافقت کی وجہ سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس لیے جب وہ مر گیا نا تو حضور نے اللہ نے فرمایا محبوب اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے توبہ کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ تیرے اور تیرے خدا کے دشمن تھے، اس لیے قبول نہیں کرے گا۔ اب بیٹا عبداللہ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ بن ابی، منافق کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ صحابی رسول تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن ابی منافق نے مکہ میں تھا تو اس نے کہا کہ مدینہ میں یا اللہ اسی کو داخل کر جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے۔ اب جب یہ مدینہ پاک داخل ہونے لگا نا تو اس کا بیٹا عبداللہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا تو نے یہ دعا کی تھی نا، حالانکہ تو میرا باپ ہے۔ یہ حضور کے صحابہ کا معیار ایمان دیکھیں، تو حالانکہ تو میرا باپ ہے اور مکہ میں تو نے یہ دعا کی تھی کہ مدینہ میں اسے داخل کرنا جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے، تو چاہے میرا باپ ہے تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ اس نے کہا تو بیٹا ہو کر، اس نے کہا بیٹا میں تیرا ہوں، میں نے تجھے اپنا جسم دیا ہے، میں نے روح اپنے رسول کو دی ہے، جو تعلق ان کے ساتھ ہے وہ تیرے ساتھ نہیں ہے کیونکہ تو دشمن ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا میرے نزدیک سب سے معزز میرے رسول کی ذات ہے اور میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ذات وہ تیری ذات ہے کیونکہ تو میرے رسول سے بغض رکھتا ہے، حالانکہ باپ ہے۔ جب حضور کو علم ہوا نا تو حضور نے تربیت کی وجہ سے آپ نے فرمایا عبداللہ اپنے بیٹے کو مدینہ میں آنے دو۔ یہ حضور کی رحمت تھی، حضور کی تربیت تھی کہ ہو سکتا ہے اس عمل سے بھی اس کا باپ جو ہے وہ متاثر ہو کر اسلام لے آئے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ان کے دلوں پر منافقت کی وجہ سے مہر لگ گئی ہے، یہ مہر سے بچ جائیں۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی نیک عمل کو چھوڑتا جاتا ہے اور کہتا نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، وہ یوں سمجھے اس کے دل پہ مہر لگ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جو 3 جمعے بلا شرعی عذر چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر بالکل ٹھیک ہے اور جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے دل پر بھی مہر لگا دیتا ہے۔ بندہ ایک نماز چھوڑتا ہے، چھوڑتے یار مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے اسے نماز نہ پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، روزہ نہ رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، گالی گلوچ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بری عادت کو اپنے اندر مضبوط نہ ہونے دیں، فوراً نیکی کر کے اس کو ختم کر دیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ کمرے کا اندھیرا اندھیرے سے لڑنے سے دور نہیں ہوتا، اپنا اس بلب جلائیں اندھیرا خود بہت دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے رب کی کوئی نافرمانی کی ہے، اللہ کے رسول کی کوئی نافرمانی کی ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، معافی مانگیں اور واپس پلٹ کر صحیح رستے پر آ جائیں، پچھلا سارا کچھ معاف ہو جائے۔ تو فرمایا یہ کرتے تھے، اور پھر فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے محبوب جب تم ان کے جسموں کو دیکھے گا تو ان کے جسم بڑے خوبصورت ہیں۔ جسم کا خوبصورت ہونا یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبولیت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں۔ قرآن پاک ابو جہل بڑا خوبصورت تھا، اس نے داڑھی بھی رکھی تھی، عبداللہ بن ابی منافق بھی بڑا خوبصورت تھا، داڑھی بھی رکھی تھی، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو سکے۔ لیکن حضرت بلال حضرت ویسے کرنی حضور کے دور میں رہتے ہوئے بھی حضور کے پاس حاضر نہیں ہو سکے، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نبینا تھیں، تو حضور نے
سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اس علاقے کی طرف چہرہ انور کر کے خوشبو کیوں سونگھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہاں میرا کو غلام اویس رہتا ہے، اس کے ایمان کی خوشبو سونگھتا ہوں، اس کے ایمان کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر وہ آپ کے پاس حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے، نبینا ہے، ان کی خدمت کی وجہ سے وہ میرے پاس حاضر نہیں ہوتے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرمایا میرے وصال کے بعد ان کے پاس حاضر ہونا اور میری امت کی بخشش کے لیے دعا کروانا۔ یک رنگ ہو جا، ایک رنگ اختیار کریں، یا تو اسلام کا یا پھر رستے سے ہٹ جائیں، کیونکہ اللہ اس کے رسول کا رستہ جو ہے یہ یک رنگ مانگتا ہے، ایمان کا رخ ہی ایک طرف ہوتا ہے۔ تو جب آپ حضرت علی شیر خدا، حضرت عمر فاروق ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اویس آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ تو آپ نے وجہ بیان فرمائی، آپ نے فرمایا یہ وجہ تھی میری والدہ محترمہ وہ نبینا ہیں اور میرے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں، ان کی دیکھ بھال میں رہتا ہوں، اور جہاں تک تم یہ چاہتے ہو کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں ہوا، ظاہراً تو حاضر نہیں ہو سکا، لیکن کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جب وہ نہیں آتے، جب وہ کرم نہیں فرماتے۔ تو فرمایا میں ان کے ایمان کی خوشبو سونگھتا ہوں، کرن کہاں مدینہ پاک کہاں۔ تو میرے دوستو جب ایمان کی یہ حلاوت ہوتی ہے، یہ محرومی بہت بری چیز ہے۔ یہ لوگ وہ تھے جن کے جسم خوش نما تھے، جن کی جو ہے وہ شکلیں بڑی خوش نما تھیں، لیکن وہ رہ گئے حضور کو دیکھ کر بھی انگلی اپنا ہتھیلی میں کنکری انہیں کلمہ بھی پڑھ لیا پھر بھی محروم رہ گئے، نہ پہچان سکے۔ تو فرمایا اے محبوب جب تو ان کے جسموں کو دیکھے تو ان کے جسم بڑے خوش نما ہیں، بڑے تگڑے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی اوقات ہے جو کالے رنگ والا ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، نام اس کا بلال ہے اور حضور کا غلام ہے، سچے دل سے حضور کا عاشق ہے، دل میں کوئی نفاق نہیں ہے، دل میں کوئی بے ایمانی نہیں ہے، اس لیے اللہ ان سے راضی ہے۔ تو فرمایا وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، فرمایا کہ اگر وہ آپ سے گفتگو کریں اور اگر آپ سے وہ گفتگو کریں تو آپ ان کی گفتگو سنا کریں۔ گفتگو وہ ایسی کرتے ہیں، یہ جو بنتا ہے نا منافق جو مطلب پرس ہوتا ہے، بڑی لیپڑیاں لگاتا ہے، ایسی گفتگو کرے گا آپ کے ساتھ کہ جیسے اس سے بڑھ کر آپ کا محب ہے ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی آپ سے چاہت کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہی اپنی میٹھی زبان کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے میرے محبوب یہ بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے کرتے ہیں، لیکن یہ پتہ ہے کیا کأنہم خشب مسندہ، فرمایا یہ ایسی بیکار لکڑیوں کی طرح ہیں جو دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی جاتی ہے۔ منافق کی مثال اللہ پاک نے یہ دی ہے کہ ایسی لکڑی ہوتی ہے نہ جو جلانے کے کام آتی ہے، نہ پکڑنے کے کام آتی ہے، نہ ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ چھت ڈالنے کے کام آتی ہے۔ اے محبوب یہ منافق جو ہیں جو آپ کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، تو یہ ایسی لکڑ کی طرح ہیں جن کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، نہ جلانے کے کام، نہ لگانے کے کام، نہ کچھ پکانے کے کام۔ ہاں لکڑی ہوتی ہے اگر خشک ہو تو جلانے کے کام آتی ہے۔ تو فرمایا چونکہ ان میں ہے کچھ نہیں اس لیے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں۔ فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، فرمایا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی آواز میں بہت وزن ہے، لیکن ان کی آواز میں کوئی وزن نہیں ہے، ان کی آواز میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ہم العدو، یہ آپ کے دشمن ہیں، فاحذرہم، آپ ان سے بچتے رہیں، آپ ان سے بچتے رہیں۔ منافق جو ہوتا ہے یہ اس طرح کاٹ کے رکھ دیتا ہے بندے کو، ایسی جڑیں کاٹ دیتا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس سے بچ کر رہیں۔ فرمایا قاتلہم اللہ انا یؤفکون، فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا، ان کو ختم کر دے گا، جیسے بھی یہ پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ہر قسم کی غیب و چغلی سے، نفاق سے محفوظ رکھے اور اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ مضمون جاری رہے گا اگلے جمعے میں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں، عطا فرمائے۔